بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی تھی جب فرض کی تھی تو دو رکعتیں فرض کی، حضر میں بھی اور سفر میں. یعنی جہاں فرض تھی تو دو رکعتیں تھی، چار نہیں. پھر بعد میں یہ ہوا کہ اقرت صلاۃ السفر، سفر کی نماز جو ہے وہ تو اسی طرح برقرار رکھی گئی، یعنی دو رکعتیں. وزیدہ فی صلاۃ الحضر، اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی دو رکعتوں کے بجائے چار رکعتیں کر دی گئی. اس کا مطلب بعض حضرات نے تو یہ سمجھا ہے کہ معراج کے بعد معراج میں جو نمازیں فرض ہوئی تھی وہ دو رکعتیں تھیں، حضر میں بھی اور سفر میں بھی. بعد میں کسی مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سفر کی نماز سے اسی طرح دو رکعتیں باقی رکھی جائیں اور حضر کی نماز میں اضافہ کر کے ظہر اور عصر اور عشاء میں چار رکعتیں کر دی گئی. اور جن حضرات نے یہ مطلب سمجھا ہے تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال بھی کیا ہے حنفیہ کے اس مسلک پر کہ سفر کی حالت میں قصر کرنا یعنی دو رکعتیں پڑھنا واجب ہے. یہ اختلاف آپ نے شاید پڑھا ہوگا کئی مشکلات وغیرہ میں کہ حنفیہ کے نزدیک سفر کی حالت میں دو رکعتیں پڑھنا یعنی جس کو قصر کرنا کہتے ہیں وہ واجب ہے. لہذا اگر کوئی شخص دو کے بجائے چار پڑھنا چاہے تو جائز ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو رکعتیں جو ہیں یہ رخصت ہیں، عظیمت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص سفر میں چار بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو رخصت قرار دیتے ہیں اور عظیمت چار کو کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں جو دو رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے وہ عظیمت ہی ہے، رخصت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص دو کے بجائے چار پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. تو وہ حنفیہ کی ایک دلیل میں یہ عائشہ کی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس میں عائشہ فرما رہی ہیں کہ شروع اس میں فرضی ہوئی تھی کتنی؟ دو. تو سفر کی نماز برقرار رکھی گئی، حضر میں اضافہ کر دیا گیا. تو جب سفر کی نماز برقرار رکھی گئی تو معنی یہ کیا ہوا کہ اصل ہی اس میں دو رکعتیں ہیں اور عظیمت کی دو رکعتیں ہیں، لہذا اس کو بڑھانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. سمجھ آئی بات؟ یہ استدلال اس صورت میں بن سکتا ہے جبکہ اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ معراج میں جو فرض ہوئی تھی نمازیں اس میں دو رکعتیں فرض کی گئی، تو پھر یہ استدلال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بن جاتا ہے اس طرح. لیکن زیادہ تر شراح حدیث نے یہ اس کے معنی یہ لیے ہیں
کہ یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی، یہ معراج کی نمازیں نہیں، معراج میں جو فرض ہوئی تھی وہ نہیں، بلکہ معراج سے پہلے صلوات خمس سے پہلے جو میں نے کل بتایا تھا نا کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نمازیں پڑھا کرتے تھے، عشاء اور فجر اور تہجد کی، تو اس کا ذکر کرنے میں آیا کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، چاہے حضر ہو چاہے سفر ہو۔ بعد میں سفر کی نماز تو وہی 2 رکعتیں باقی رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا ظہر عصر اور عشاء میں۔ تو اس صورت میں پھر استدلال جو ہے حنفیہ کا اس حدیث سے یہ پوری طرح تام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اور ہی نمازیں تھیں جو پہلے پڑھی جاتی تھی اور یہ معراج میں جو فرق ہوئی وہ بالکل مختلف ہے۔ اس واسطے اس صورت میں اس سے استدلال حنفیہ کا کام نہیں ہوگا۔ حنفیہ کے بعد اور دوسرے دلائل ہیں جو انشاءاللہ آگے ابواب تفسیر الصلاۃ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ جی، باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نزر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی جو شرائط ہیں ان کا بیان شروع کرتے ہیں۔ نماز کی صحت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ستر عورت ہے کہ نماز جو ہے وہ ستر عورت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اور ستر عورت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہا کہ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب کہ نماز پڑھنا واجب ہے کپڑوں کے اندر، لباس پہن کر۔ اور حسب عادت اس باب کو کا عنوان میں آیت کریمہ نقل کی تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تھی مشرکین کی ایک رسم بد کی تردید کے لیے۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ بہت سے مشرکین جو ہیں وہ طواف کرتے تھے ننگے اور یہ کہتے تھے، اصل میں اہل عرب نے جو قبائل تھے اس کی 2 قسمیں کر رکھی تھیں۔ ایک قبیلے وہ تھے جو حمص کہلاتے تھے، حمص ہا میم سین، حمص جمع احمد، احمد کے معنی شجاع اور بہادر اور زیادہ قوی یہ ہوتے ہیں۔ تو بعض قبائل بچے جیسے قریش کا قبیلہ، کنانہ کا قبیلہ اور یہ بعض قبائل جو ہیں جو حمص کہلاتے تھے، اور باقی جو قبائل تھے وہ غیر حمص کہلاتے تھے۔ تو حمص جو قبائل تھے یہ چونکہ حرم کے آس پاس رہتے تھے، حرم مکہ کے، تو یہ اپنے آپ کو حرم کا مجاور کہتے تھے کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، حرم کے پاسبان ہیں۔ تو اس واسطے انہوں نے کچھ اپنے احکام عام لوگوں سے مختلف رکھے ہوئے تھے، مثلا یہ کہ لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے حمص میں، اور جب حج کے لیے جاتے تھے تو یہ عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے اور بھی مختلف کچھ امتیازی احکام تھے باقی عرب کے قبائل کے مقابلے میں۔ تو اہل عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ طواف کرنا ہو بیت اللہ کا تو حمص لوگ جو ہیں وہ تو اپنے کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں، اور اگر غیر حمص طواف کرنا چاہیں تو ان کو اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی حمص میں سے کسی آدمی کے کپڑے مستعار لے کر وہ پہنے اور پہن کر طواف کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ غیر حمص جو ہیں وہ گناہوں میں ملوث ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لہٰذا ان کپڑوں میں وہ طواف نہیں کر سکتے۔ جو طواف نہیں کر سکتے تو جب کبھی طواف کرنا ہو تو آ کر پہلے حمص میں سے کسی آدمی سے کپڑے مانگے اور اس کے کپڑے لے کر پہنے اور پہن کر طواف کریں۔ لیکن اگر کسی کو کوئی حمص میں سے کوی آدمی میسر نہ آتا
جو اس کو کپڑے مستعار دے تو اس صورت میں وہ پھر کہتے کہ اس صورت میں ہم ننگے طواف کریں، چنانچہ ننگے طواف کیا کرتے، سمجھے نا؟ یہ تھی رسم بد جو جاہلیت میں چلی آتی تھی. تو اس کی تردید کے لیے بھائی صاحب نے فرمایا کہ حضور زینتکم عند کل مسجد، تم اپنی زینت کو لے لو، یعنی ساتھ رکھو ہر مسجد کے وقت میں. مسجد یہ معنی میں یہاں پر مصدر ممی کے ہے، یعنی ہر عبادت کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں کپڑے پہن کر آیا کرو، ننگے ہو کر نہ آیا کرو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہننے کو ضروری قرار دیا عبادت کی ادائیگی کے لیے. سمجھ گئے نا؟ ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، اور کوئی شخص اگر ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے. یہ اس لیے کہا کہ آگے آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال خماح سے منع فرمایا. آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی ہوگی، استعمال خماح، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی اس طرح کسی ایک کپڑے میں لپٹ جائے تو وہ بندھ جائے، بالکل اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بندھ جائیں. تو اس ایسی حیث کو آپ نے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ کوئی اچانک کوئی واقعہ پیش آئے تو آدمی ہاتھ پاؤں ہلا بھی نہیں سکتا، تو اس میں کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا تھا. تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ شاید ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھنا جائز نہ ہو. امام بخاری جواب میں فرما رہے ہیں کہ نہیں، استعمال الخمہ تو بے شک منع ہے، لیکن استعمال الخمہ کی حیث اگر نہ ہو تو ایک ہی کپڑے کے اندر اگر آدمی ایک کپڑا پہنا ہو تو اس میں بھی نماز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ کپڑا ایسا ہو جس نے عورت کے حصے کو بالکل ڈھانپ رکھا ہو. سمجھ گئے؟ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال يَضُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ باندھ لے. ذرہ ضرور کے معنی اصل میں ہوتے ہیں بٹن لگانا، تو بٹن لگا لے چاہے ایک کانٹے کے ذریعے کیوں نہ ہو. یعنی اگر ایک کپڑا میں پڑ رہا ہے تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے نا کہ کپڑا پھسل جائے اور اس سے کچھ عورت ہو جائے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو ایک کانٹا لگا کر کانٹے سے اس کو باندھ کر رکھے تاکہ کچھ عورت کا استعمال نہ رہے. وفی اسناد ہی لفظ، لیکن ساتھ امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ جو سلمہ بن اکوع کی حدیث ہے یہ اس کی صنعت جو ہے اس میں اعتراض ہے اور یہ صنعت ضعیف ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال ہے. اگرچہ جو مفہوم اس میں ہے وہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ جب اندیشہ ہو کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے اور کھلا رہنے کی صورت میں کشف عورت کا استعمال ہو تو پھر کانٹا لگا دینا چاہیے تاکہ وہ کشف عورت کا استعمال ختم ہو جائے. اور تیسری بات یہ ذکر کی تو منقلہ سے ثوب الذی جامع، جس کپڑے کو پہن کر انسان نے جمع کیا ہو اس کے اندر بھی اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، معلوم یا کسی اذن، جب تک کہ اس میں کوئی نجاست سے نہ کسی ہو. اور یہ حدیث درحقیقت یہ حضرت ابن حبیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے بعض حدیث کی کتابوں میں کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ نے پوچھا تھا ان سے حضرت ابن حبیبہ سے کہ کیا هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في الثوب الذي جامع فيه اذن جامع فيه، کیا حضور ایسے کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں آپ نے جمع کیا ہو؟ تو حضرت ابن حبیبہ نے فرمایا نعم معلوم جگہ فيه اذن، جہاں آپ نماز پڑھنے سے بشرطے کہ اس میں کوئی نجاست لگی ہوئی آپ نے نہ دیکھی ہو. وامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يطوف بالبيت العتيق، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، حضرت علی کو بھیجا تھا اعلان کرنے کے لیے کہ بیت اللہ کا طواف کوئی نہیں لا سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات القدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب
قال لتلبس صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء قال حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على الكفاف في الصلاة. وقال ابو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبي أزرهم على عواتقهم. یہ امام بخاری نے کئی بات یہاں پر قائم کیے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک ہی کپڑا ہو ایک ہی چادر ہو تو وہ نماز کس طرح پڑھے. تو اس کی 3 حالتیں بیان کی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ ہے تو ایک چادر لیکن خوب کشادہ ہے, اچھی چوڑی چادر ہے, تو اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے ایک پلے پر دوسرے کانٹے کے اوپر ڈال کر جیسے آرام باندھتے ہیں نا اس طریقے سے پورے ایک پلے کو ایک کندھے پر رکھے اور دوسرے پلو کو ایسا کر کے پیچھے کی طرف ڈال لے تو اس طرح نماز پڑھ لے اگر بہت کشادہ ہے. اور اگر بہت کشادہ نہیں ہے وہ چادر کشادہ ہے مگر اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس میں اندیشہ یہ ہوگا کہ اگر یہاں ادھر ڈالا اور وہ پوری چوڑی ہے نہیں تو اندیشہ ہے کہ وہ کندھے کے اوپر جو پلو ڈالا ہے وہ نیچے گر جائے اور اس سے کشف عورت ہو جائے. تو ایسی صورت میں یہ جو پلو یہاں آیا ہے اس کو یہاں اپنی گدی کے اوپر باندھ لیں, سمجھ گئے نا, گدی پر باندھ لیں جیسے کہ بعض اوقات بچوں کو باندھ دیا جاتا ہے, سمجھ گئے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اتنا تنگ ہو کپڑا تو اس کو باندھنا بھی ممکن نہ ہو, نیچے تک آتا ہے. تو پھر اس صورت میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صرف اظہار کے طور پر استعمال کریں, لنگی کے طور پر, اور اس سے سرہ سے لے کر رکبہ تک کا جو حصہ ہے جو عورت ہے وہ اس کو چھپا لے, اور اگر اوپر کا حصہ کھلا ہوا بھی ہے تو نماز اس کے ساتھ بھی ہو جائے. یہ 3 مختلف صورتیں ہیں. تو پہلی صورت یہاں پر بیان کیا وہ جو میں نے ابھی بتائی تھی دوسری کہ جس میں کپڑا کشادہ تو ہے مگر اتنا کشادہ نہیں ہے کہ اس کے پلو کندھے پر ڈال کر اطمینان ہو کہ وہ کہیں سے کھلے گا نہیں. تو اس صورت میں اس کو قفا کے اوپر باندھنا ہے. تو باب عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ کہ ازار کو باندھ لینا قفا پر نماز کے اندر. اور ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی حضورہم علی اعناقہم کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے ہزاروں کو باندھا ہوا تھا اپنے کندھوں پر. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم في ازار قد عقده من قبل كفاه وثيابه موضوعه على المسجد فقال له قائل تصلي في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے ایک مرتبہ نماز پڑھی ایک ازار میں قد عقدہ من قبل قفا جس کو انہوں نے باندھ رکھا تھا اپنے قفا پر گدی پر. حالانکہ وثیابہ موضوعۃ علی المسجد حالانکہ ان کے دوسرے کپڑے رکھے ہوئے تھے کھوٹی پر. مسجد کھوٹی کو کہتے ہیں اور کھوٹی بھی وہ تکونی ہوتی ہے نا جیسے 3 لکڑیاں بنا کر ملا کر جو بنا لیتے ہیں اس کو کپڑے لٹکاتے ہیں اس کو مسجد کہا جاتا ہے. تو ان کے کپڑے کھوٹی کے اوپر رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز پڑھی صرف ایک ازار میں اور اس کو اپنے گدی پر باندھ کر نماز پڑھی. تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ ایک ہی ازار میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم جیسا کوئی احمق آدمی دیکھے اس طرح کی نماز ہو جاتی ہے.
بعض لوگ سمجھتے تھے نا کہ ایک کپڑا پہن کر نماز نہیں ہو سکتی، تو مسئلہ بتانے کے لیے جابر نے فرمایا تو میں نے اس لیے کیا تاکہ سورج احمد کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا جب اینا کان لہو ثوبان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے حضور کے زمانے میں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عام طور سے شروع میں خاص طور پر ایسا زمانہ تھا فقر و فاقے کا، تو اس میں ایک آدمی کے پاس ایک سے زیادہ کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا، تو اگر دو کپڑے لازمی ہوتے نماز کے لیے تو پھر نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، ایک کپڑا ہوتا تھا اسی کو ہم اس طریقے سے اپنے کرسی پر باندھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جی وبه قال حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رايت جابرا رضي الله تعالى عنه وعنهم يصلي في ثوب واحد وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاه في الثوب الواحد ملتحفا به. وقال وقال الزهري رحمه الله في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. وقالت ام هانئ رضي الله تعالى عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القى طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب. فقال مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. قالت ام هانئ وذاك الضحى. یہ حضرت ام ہانئ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی بہن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جداد بہن، تو وہ کہتی ہیں کہ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، فتح مکہ کے سال، فتح مکہ کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو پایا کہ یہ آپ غسل فرما رہے تھے، وہ فاطمہ ابنتہ تستر، اور ان کی سالگرہ فاطمہ پردہ کیے ہوئے تھے، پردے کے پیچھے آپ نہا رہے تھے. قالت فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا. فقال من هذه، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے سلام کرنے والی؟ میں نے کہا کہ میں ام ہانئ ہوں، ام ہانئ بنت ابی طالب. فقال مرحبا بام ہانئ، تو آپ نے ان کی خیر مقدم کیا، مرحبا فرمایا. فلما فرغ من غسله، جب غسل سے فارغ ہو گئے تو قام فصلی 8 رکعات، کھڑے ہو گئے آپ نے 8 رکعتیں پڑھی. ملتحفا فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں لباس. فلما فرغ، جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زعم ابن امي، میرے ماں کا بیٹا یعنی حضرت علی مراد، حضرت علی نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے، یہ ارادہ ظاہر کیا ہے انہو قاتل رجلا قد اجرته، کہ وہ قتل کریں گے ایک ایسے شخص کو جس کو میں نے امان دے دی ہے.
حجرته حجرا یا جرو، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو امان دے دینا، یعنی وہ کافر تو ہیں لیکن حضرت معانی کہتی ہے میں نے ان کو امان دے دیا کہ تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے تو امان دے دی تھی اس شخص کو، اور نام بھی اس کا آگے بتایا فلاں ابن حبیرہ، جو فلاں ہے جو حبیرہ کا بیٹا ہے، یعنی یہ راوی کو نام یاد نہیں رہا اس لیے فلاں کہہ دیا. معانی نے نام لیا تھا تو یہ حبیرہ کے بیٹے فلاں کو میں نے امن دے دیا ہے، اس کے باوجود حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجبنا من اجبت یا عمر، ہم نے امان دے دی اس شخص کو جس کو تم نے امان دی تھی اے عمر. تو یہ اس لیے کہ یہ مسئلہ یا مشکات میں پڑی ہوگی حدیث کہ ذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بہا ادناہم، کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے، لہذا اگر کوئی ادنا مسلمان بھی کسی کو امان دے دے تو اس کے امان کی پاسداری سارے مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے. تو اگر ایک مسلمان نے بھی کہہ دیا کسی کافر سے کہ ہم تمہیں امن دیتے ہیں تو سارے مسلمانوں کو ذمہ واجب ہے کہ اس کو امن دے، اس کو قتل کرے. تو اس وقت سے آپ نے فرمایا حضرت علی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا اس وقت، اس لیے انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہوگا کہ میں اس کو قتل کروں گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اے ابن حانی جب تم نے اجر امن دے دیا ہے تو وہ امن ہم نے بھی دے دیا اور اب ہم اس کو قتل نہیں کریں گے. پھر آگے ہم تم حانی فرماتی ہیں یہ وقت ضحیٰ کا وقت تھا، چاہت کا وقت تھا. تو اسی سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کی نماز 8 رکعت بھی پڑھی. ضحیٰ کی نماز جو ہے وہ بعض روایتوں میں 2، بعض میں 4، بعض میں 6، بعض میں 8 یہ آئی ہیں. تو مختلف تعدادیں آئی ہیں اور سب مشروع ہیں، سب جائز ہیں. جی يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال سمعته أو قال كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا كان الثوب ضيقا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما الصلاة يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته قلت كان ثوبا قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به. يا حضرت سعيد بن حارث سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد. ہم نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. واقعہ یہ سنایا کہ خرجت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اسفار. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کسی سفر میں ساتھ گیا. فجئت لیلۃ لبعض امری. تو رات کے وقت میں
اپنی کسی حاجت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فوجدته يصلي، تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. وعلیہ ثوب واحد، اور اس وقت میرے اوپر میرے جسم پر صرف ایک کپڑا تھا. فاستعملت به، تو وہی کپڑا میں نے لپیٹ لیا اپنے اوپر. وصلیت الی جانبی، اور آپ کے ایک کنارے کھڑے ہو کر میں بھی نماز میں شامل ہو گیا. فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو قال، تو آپ نے فرمایا مستور آیا جاتے، یہ رات کے وقت میں آنے کی کیا وجہ ہے اے جابر؟ سورا سرا یسری سورن پہلے بھی بتایا تھا میں نے، کیا مانا ہوتا ہے اس سے؟ رات کے وقت، رات کو چلنا. یہ رات کے وقت میں تم چل کر آئے ہو تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے تمہارا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کس مقصد کے لیے تم رات کو چل کے میرے پاس آئے؟ تو اخبرتہ بحاجتی، تو جس حاجت کے لیے میں آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بس بلا حاجت کے لیے آیا. فلما فرغت، جب میں اپنی بات کہہ کر فارغ ہوا تو قال، تو آپ نے فرمایا ماں هذا الاستعمال الذي رأيت، یہ کپڑے میں لپٹنا کیسا تھا جو میں نے دیکھا کہ تم نے کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھنے شروع کر دی تھی تم نے. تو میں نے کہا کہ کانت ثوبن، جیسے میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور کوئی کپڑا تھا نہیں، تو اس لیے اس کپڑے میں لپٹ کر میں نے نماز پڑھی. تو آپ نے فرمایا کان واقعا فلتحف، اگر ایک ہی کپڑا ہو اور وہ کافی کشادہ ہو تو اسی میں لپٹ جاؤ، اس کو اپنی طرف لپیٹ لو اور کندھوں پر ڈال لو. وہی کان ضيقا، اور اگر وہ کپڑا تنگ ہو تو فاستظهر، تو صرف اظہار کے طور پر اس کو استعمال کرو، کیونکہ عورت کو چھپانا تو ضروری ہے. اگر اوپر کا سینہ وغیرہ کھلا ہو تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے پھر اظہار کے طور پر استعمال کرو، جیسے میں نے بتائی کر دیا. جی رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے اداروں کو باندھا ہوا ہوتا تھا اپنی گردنوں پر، کہیئۃ الصبیان، جیسے کہ بچوں کے گردن پر کپڑا باندھ دیا جاتا ہے. وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ، اور عورتیں جو نماز پڑھ رہی ہوتی تھی نا پیچھے پچھلی صفوں میں، ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اپنے سروں کو نہ اٹھاؤ جب تک کہ مرد جو ہیں وہ بیٹھ نہ جائیں، بیٹھ کر سیدھے نہ ہوتے. یعنی آگے مرد ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں، پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، تو اگر سجدے سے اٹھیں گے نا جب، اور کپڑا ایک ہی ہے جو انہوں نے باندھا ہوا ہے مسائل کے لیے، تو اس میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ ایک لہجے کے لیے کشف عورت ہو جائے کسی وقت کا. تو پیچھے جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اپنے سر نہ اٹھانا سجدے سے جب تک کہ مرد جو ہیں وہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ نہ گئے ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کی نگاہ جو ہے وہ کسی مرد کی عورت والے حصے پر پڑ جائے، اس لیے جی. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبغ بالبول. وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مكسور. یہ اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ غیر مسلموں کے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا کیا ہوگا. اور غیر مسلموں کے کپڑوں کے اندر کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کپڑا بنایا ہی غیر مسلموں نے، انہوں نے بنایا یا انہوں نے سیا ہے. تو بتلانے کا مقصود ہے کہ
غیر مسلموں کا بنایا ہوا کپڑا یا ان کا سیا ہوا کپڑا پہننا بھی جائز ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، جب تک کہ اس میں کوئی نجاست وغیرہ نہ ہو۔ سمجھے نا؟ اور دوسری صورت غیر مسلموں کے کپڑوں کی یہ ہے کہ وہ ان کے پہنے ہوئے کپڑے انہوں نے پہنے تھے اور اب مسلمان کوئی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کے کپڑے پہنا ہوا کپڑا ہے تو پہلے اس کو دھونا چاہیے، کیونکہ غالب یہ ہے کہ غیر مسلم جو پہنے گا تو وہ ظاہر کے نجاست اور طہارت کے وہ کام کا پابند تو ہوتا نہیں، یہ سب سے مقرر کیے ہیں، اس لیے اس میں ظاہر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نجاست لگی ہوگی، لہٰذا پہلے اس کو دھوئے اور پھر پہنے۔ لیکن اگر نیا کپڑا ہے جو ابھی تک کسی غیر مسلم نے پہنا نہیں ہے تو پھر اس کو پہننا ہے، اور پہننے میں بھی کوئی گزارتا نہیں، اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی گزارتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو باب قائم کیا الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، شام کے بنے ہوئے جبے میں نماز پڑھنا۔ استدلال اس سے یہ کر رہے ہیں کہ شام جو تھا اس زمانے میں وہ غیر مسلموں کے تسلط میں تھا، نصرانیوں کا وہاں پر کی حکومت تھی، رومی حکومت کا ایک صوبہ تھا شام، اور وہاں جبے بنتے تھے، اور وہیں سے بنے ہوئے ایک جبے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتاً فرمایا اور اس میں نماز بھی پڑھی، حالانکہ وہ غیر مسلموں کا بنایا ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر سمجھے نا؟ وقال حسن، اور حسن بصری کہتے ہیں کہ سیاب جو ہے مجوس، ان کپڑوں کے بارے میں جن کو بنا ہو مجوسیوں نے، آتش پرست لوگوں نے، تو لم جگہ بہاد حسن، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا انہوں نے پہننے میں، اگر نئے کپڑے ہیں تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وقال معمر، اور ایسے معمر فرماتے ہیں کہ رأیت الزہری یلبس من ثیاب الجمل ما سبغ بالثوب، میں نے زہری کو دیکھا کہ وہ یمن کے کپڑوں میں سے ایسے کپڑے پہنتے تھے جو کہ پیشاب سے رنگے جاتے، پیشاب سے رنگے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ پیشاب سے رنگنے کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کپڑا جب بناتے تھے جیسا کوڑا لٹھا ہوتا ہے نا، تو اس کا رنگ بڑا ایسے ہی گدلا سا ہوتا ہے، اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے اس کو پیشاب سے رنگا جاتا تھا، تو ویسے کپڑوں میں زہری نے نماز پڑھی۔ اب بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پیشاب سے مراد ہے یہاں پر گائے وغیرہ کا یا مایوکر لحمہ کا پیشاب، اور امام زہری جو ہے بال مایوکر لحمہ کے طاہر ہونے کے قائل تھے، لہٰذا اگر اس سے وہ رنگا گیا تھا تو اس بات سے انہوں نے اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام زہری جو ہے وہ بال مایوکر لحمہ کو طاہر نہیں سمجھتے، بلکہ جو حنفیہ کا مسلک ہے کہ بال مایوکر لحمہ بھی نجس ہے، وہی امام زہری کا بھی ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ بال مایوکر لحمہ کی طہارت کی وجہ سے اس کو پہنے ہوئے تھے۔ ہاں البتہ یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ ابتدا میں تو بے شک ان کو پیشاب سے رنگا گیا تھا، لیکن بعد میں جب امام زہری کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو دھو کر پہنا، تو دھو کر پہننے میں کوئی گناہ نہیں۔ وصلی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ثوب غیر مقصور، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی، ایسے کپڑا پہن کر جو دھلا ہوا نہیں تھا، غیر مقصود یعنی غیر مغسول، جو دھلا ہوا نہیں تھا، یعنی تازہ تازہ نیا کپڑا بن کر آیا تھا اور وہ دھلا نہیں تھا ابھی تک، اس کو پہن کر نماز پڑھی۔ تو کیونکہ وہ بالکل ابتدا میں تازہ تازہ تھا، کسی کو مستعمل نہیں تھا، اس واسطے اس میں اصل یہی ہے کہ وہ طاہر ہو، تو حضرت علی نے اس کو پہن کر نماز پڑھی۔ تو وہ جو میں نے کیا تھا کہ اگر نئے کپڑے ہیں چاہے وہ کسی غیر مسلم میں بنائے ہوں تو ان کو بھی کیا سمجھا جائے گا؟ جی
وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فكذبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. پہلے بھی گزری ہے لیکن یہاں اس کے اندر سے جو مقصود ہے وہ ہے کہ علیہ جبۃ شامی ہے. آپ نے اس وقت شامی جبہ جو بدن فرمایا ہوا اور میں نے کیا کہ شام جو ہے وہ نصارہ کا ملک تھا تو وہاں کا بنا ہوا جبہ تھا تو یہ غیر مسلموں نے بنا تھا, سمجھے نا. اور آگے بتایا کہ وہ آپ نے ارادہ کیا کہ اپنا دست مبارک اس کی آستین سے نکالے تو وہ آستین تنگ پڑ گئی, یعنی آستین اتنی چھوٹی تھی تو اس سے ہاتھ نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو آخرا نے یہ ربو میں ہٹ کر دیا تو آپ نے اندر سے کی طرف سے نیچے کی طرف سے ہاتھ نکال کر دھویا. یہ باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. اب اس باب کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی حالت میں برہنہ ہونا تو بالکل ہی حرام ہے اور نماز ہوتی بھی نہیں, لیکن نماز کے علاوہ بھی انسان کے لیے بلا ضرورت ننگا ہونا جائز نہیں. یہ مطلب باب کراہیت تعری, ناجائز ہونا تعری کا, ننگے ہونے کا, پھر طلاقی وغیرہ نماز کے اندر بھی ناجائز ہے, غیر نماز کے اندر بھی ناجائز. قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. تو اس میں صرف عبادت کے وقت میں کپڑے پہننے کا حکم نہیں ہے, بلکہ یہ بتلایا کہ ہم نے تمہیں لباس نازل کیا ہے تمہاری سوآت کو چھپانے کے لیے, تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپانے کے لیے. لہذا صرف عبادت کے وقت میں نہیں بلکہ عبادت سے خارج میں بھی کپڑے پہننا ضروری ہے اور ستر عورت ضروری ہے. یہ بیان کرنے کے لیے یہ باب بیان کیا. تو اس میں حدیث نقل کیا ہے جابر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينقل معهم الحجارة للكعبة, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے کعبے کے.
یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا. بچپن میں قریش نے کعبے کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا، تعمیر اور مرمت کا. تو سب لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے. اس وقت آپ بچپن میں تھے، بچے تھے. وعلیہ ازار، تو ازار آپ نے پہنی ہوئی. فقال له العباس امو، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اور عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ سال ہی بڑے تھے. جیسے تھے تو چچا، لیکن عمر میں معمولی فرق تھا، جس کی وجہ سے ایک طرح سے دوستی کی تھی دونوں کے درمیان. تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یبنا اخی لو حللت ازارک فجعلت علی منکبیک دون ازار. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آپ نے ازار باندھی ہوئی تھی، اوپر کا جو حصہ تھا وہ کھلا ہوا تھا. تو پتھر جب اٹھا کر رکھتے نا اپنے کندھے پر، مبارک کندھے پر، تو پتھروں کی رگڑ سے جو ہے وہ اس کو کندھے پر تکلیف ہوتی تھی. تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ اگر اپنی ازار کو کھول کر وہ رکھ لیں یہاں پتھر کندھے کو اور اس کے اوپر پتھر رکھ لیں تو کندھے جو ہیں وہ پتھروں کی رگڑ سے تکلیف سے بچ جائے. یہ مطلب. تو فرمایا کہ لو حللت ازارک، اگر آپ اپنے ازار کو کھول دیں، فجعلت علی منکبیک، اور اس کو اپنے منکبین پر رکھ دیں، دون الحجارہ، پتھروں کی رکاوٹ بنا کر. قال فحلہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچپن کی حالت میں اپنا ازار کو کھولا، فجعلہ علی منکبیک، تو اپنے منکبین پر رکھا. سقط مغشیا علیہ، تو اسی وقت آپ گر گئے اور آپ پر گھسی تاری ہو. فما روی بعد ذلک عریانا، اس کے بعد کبھی آپ کو بیان نہیں دیکھا گیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی کرتے ہیں. جس طرح وہ نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عصمت حاصل تھی، تو یہ چند لمحوں کے لیے انہوں نے حضرت عباس کے کہنے پر ازار کو کھولا، لیکن کیونکہ فوراً غشی تاری ہو گئی تو اس کے بعد پھر فوراً پر باندھ لیا ہوگا اور اس کے بعد پھر کبھی آپ کو حالت میں نہیں دیکھا گیا. جی. باب الصلاة في القميص والصراويل والتبان والقباء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال كان رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أبا كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. نماز پڑھنا قمیص میں اور شلوار میں اور تبان میں. تبان کہتے ہیں جانجے کو، جسے آج کل نیکر کہتے ہیں، یعنی وہ جس میں آدھی ٹانگیں ہوتی ہیں اور باقی آدھی ٹانگیں کھلی ہوتی ہیں. تو آج کل جو پہنا جاتا ہے جانجیا، وہ اس میں تو گھٹنے بھی کھلے ہوتے ہیں، رانیں بھی کھلی ہوتی ہیں. لیکن پہلے جو جانجیا پہنا جاتا تھا تو اس میں رانیں چھپی ہوتی تھیں، گھٹنے بھی چھپے ہوتے تھے، یا گھٹنے کھلے ہیں صرف رانیں چھپی ہوئی ہیں، تو اس کو تبان کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قام رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کھڑا ہوا حضور کے پاس، فسألہ عن الصلاۃ فی الثوب الواحد، اور پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا اوا کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟
مولوی کو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیں، ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ثم سأل رجل عمر، پھر بعد میں ایک شخص نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کا اوسر، جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے تو اب تم بھی وسعت سے کام لو۔ یعنی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اس واسطے ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب وسعت دے دی ہے اور لوگوں کے پاس کپڑے زیادہ آ گئے ہیں، تو اب تمہیں بھی چاہیے کہ ایک کپڑے پر اکتفا نہ کرو بلکہ دو کپڑے کم کم استعمال کرو۔ اور پھر اس کی مختلف صورتیں بیان فرمائی کہ جمع رجل علی ثیابہ صلی رجل فی ازار ورداء، ایک ازار میں پڑھا نماز، وہ بھی ٹھیک ہے، فی ازار و قمیص، فی ازار و قبا، فی سراویل ورداء، فی سراویل و قمیص، فی سراویل و قبا، فی تبان و قبا، فی تبان و قمیص، تو یہ سب طریقے جائز۔ جی وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي الذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرمة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورق، فمن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين۔ وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ محرم کیا کون سے کپڑے پہنے، تو آپ نے یہ جواب دے دیا کہ فلاں فلاں نہ پہنے، باقی سب پہن سکتا ہے۔ تو فرمایا قمیص نہ پہنے، شلوار نہ پہنے، برنس نہ پہنے۔ برنس ایسی قبا کو کہتے ہیں جس کے اندر ٹوپی بھی ہوتی ہے، قبائی کے اندر ٹوپی کی ہوئی ہوتی ہے۔ ولا ثوبا مسه زعفران، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے کہ جس کو زعفران نے چھوا ہو، خوشبو۔ ولا وقت، اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس کو وقت ہاتھ سے چھوا ہو، وہ بھی خوشبودار ہوتی ہے۔ فمن لم یجد نعلین، اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہو فلیلبس الخفین، تو خفین پہن لے، ولیقطعہما حتی یکونا اسفل من الکعبین، اور اس کو کاٹ لے یہاں تک کہ وہ کعبین سے نیچے ہو جائے۔ اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کعبین سے مراد یہاں پر ٹکنے نہیں ہے بلکہ وقت قدم کی ہڈی ہے۔ جی باب ما يذكر من العورة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. استعمال الصماء سے منع فرمایا۔ استعمال الصماء کے معنی وہی جیسے میں نے کہا کہ آدمی اس طرح لپٹ جائے ایک کپڑے میں کہ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل بند کر رہ جائیں، اور ایک دم سے اگر اس کو کوئی حاجت پیش آ جائے اٹھنے کی یا کوئی کام کرنے کی تو اس میں ہاتھ پاؤں جلدی سے نہ نکال سکے، اس سے گرنے کا بھی پیش آئے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس سے بچاؤ کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو آپ۔ اور اسی طریقے سے منع فرمایا احتبا۔ احتبا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح بیٹھے کہ اپنی دونوں ٹانگیں آگے کھڑی کر کے بیٹھے، یعنی مقعد پر بیٹھا ہے لیکن یہ ایسے دونوں اتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یا کوئی کپڑا لپیٹا ہوا ہے، اس کو احتبا کہتے ہیں۔ لیکن وہ احتبا کو فرمایا کہ یہ اس طرح منع ہے جبکہ اس کی شرمگاہ پر کوئی حائل نہ ہو، یعنی ایک ہی کپڑے میں احتبا کر کے بیٹھ گیا، سمجھے نا، تو اب ایک کپڑے میں احتبا کر کے بیٹھا اور اس طرح بیٹھا بے احتیاطی سے کہ اس سے اس کی ستر عورت کا اہتمام نہ رہ سکا، سمجھے نا، تو اس کو منع فرمایا کہ یحتب الرجل فی ثوب واحد لیس علی فرجہ منہ شیء، کہ کپڑے کا کوئی حصہ جو ہے وہ شرمگاہ کے اوپر نہ ہو، ساتر نہ ہو، تو وہ ایسے عورت لازم آ جائے۔ جی وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيتين عن اللمات والنباب وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني. لباس اور لباس جو ہے نا یہ ملامت اور منابضہ. لباس یہ بھی باب مطالعہ کا ایک مصدر کا بدل فعال جو ہوتا ہے نا، لباس مانا ملامت اور لباس جو ہے نا منابضہ. تو دونوں وہ بیٹھ کے قسم ہیں کتاب رضیوں میں آئیں گی کہ کسی نے جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے گا بس وہ اس کی بیع ہوگی، یا کسی کو پر اگر میں کوئی پھینک دوں گا اس کی بیع تمہارے کو ملا دوں گا وہ بات. جی قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. کچھ منادیوں کے ساتھ کیونکہ کچھ احکام کا اعلان کرنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف مؤذن یعنی منادی مقرر کیے تھے کہ یہ اعلان کر دو سارے حاضرین کے درمیان. ان میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ اللہ یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے. مشرکین کے لیے حج کرنے کی ممانعت ہو گئی. ولا يطوف بالبيت عريان، اور کوئی ننگا آدمی طواف نہ کرے، یہ اعلان کرا. پھر کہتے ہیں کہ اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، پھر حضرت علی کو آپ نے بھیجا اور اس میں ان کو حکم دیا کہ وہ برات کا اعلان کریں، یعنی 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی تھی مختلف کافروں کو، اس کا اعلان کریں کہ 4 مہینے تک تو تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد پھر قتل عام شروع ہو جائے گا، ان سب کا جہاد قتال شروع ہو جائے گا، اس کا اعلان کرنے کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فأذن معنا علی فی اہل منى، ہمارے ساتھ علی نے یوم النحر میں منی کے اندر یہ اعلان کیا کہ لا یحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة بغير رداء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجفال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. باب ما يذكر في الفقد. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرشد ومحمد بن جحش رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفقد عورة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه حسن النبي صلى الله عليه وسلم عن فقده. قال أبو عبد الله وحديث أنس أسند وحديث جرشد أحوط حتى نخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه وعنهم أنزل الله على رسول صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فتقلت علي حتى خفت أن تروض فخذي. یہ باب ہے فخذ کے عورت ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ بیان ہے. یہ مسئلہ کہ فخذ عورت ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کرام کا اختلاف، اور اسی اختلاف کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے. اختلاف یہ ہے کہ حنفیہ اور شافعیہ اس بات کے قائل ہیں کہ فخذ عورت ہے، اولن واحدن یعنی ان جہاں کوئی اختلاف نہیں حنفیہ شافعیہ میں.
سارے حنفیہ اور سارے شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ فقیر اور لہذا نماز میں اس کا چھپانا فرض ہے. البتہ پھر تھوڑا سا اختلاف حنفیہ اور شافعیہ میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ شافعیہ رتبہ کو عورت قرار نہیں دیتی اور سرہ کو عورت قرار دیتی. یعنی اس پر تو اتفاق ہے دونوں کا کہ ما بین سرہ کی رتبہ عورت، لیکن غائب مغیہ میں داخل ہے یا نہیں اس میں اختلاف. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ رتبہ عورت میں داخل نہیں، سرہ داخل. ناک کا چھپانا بھی ضروری ہے، رتبہ کا چھپانا ضروری ہے. اور امام حنیفہ کیا الٹا ہے کہ سرہ عورت نہیں ہے اور رتبہ عورت. ارے سمجھو، یہ تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، لیکن فقیر کے بارے میں دونوں متفق ہیں کہ فقیر جو ہے وہ عورت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت حنفیہ شافعیہ کے مطابق ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ فقیر عورت نہیں ہے، لہذا اگر اس کے کھلے ہونے کی حالت میں کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے. امام مالک کے بارے میں متضاد اقوال ملتے ہیں کتابوں میں. بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ فقیر کی عورت ہونے کے قائل ہیں، بعض میں مذکور ہے کہ وہ عورت ہونے کے قائل نہیں ہیں. اس طرح متضاد نسبتیں دی گئی ہیں امام مالک کی طرف. لیکن میں نے خود مالکیہ کی کتابوں میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اصل میں ان کے یہاں عورت ہونے کے دو الگ الگ مفہوم ہیں. ایک عورت ہونے کا مفہوم تو یہ ہے کہ اس کو چھپائے بغیر نماز بھی درست نہ ہو، اور دوسرا عورت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ نماز تو درست ہو جائے لیکن گناہ. تو پہلے مفہوم کے اعتبار سے وہ فقیر کو عورت نہیں مانتے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقیر کھول کر نماز پڑھ لے تو گناہ گار تو ہوگا، سمجھے نا، لیکن نماز ہو جائے گی. اور ان کے یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس سے چھپائے بغیر نماز صحیح نہ ہو وہ صرف قبول اور ظہور ہے. قبول اور ظہور کو چھپا لے آدمی، یہاں تک کہ الیتین بھی اگر کھلے ہوئے ہوں تو نماز ہو جائے اگرچہ گناہ گار. سمجھو نا. اور دوسری عورت وہ ہے کہ جس کو چھپانا اس لیے ضروری ہے، گناہ سے بچنے کے ذریعے ضروری ہے، اس کو وہ مابین صورتی وقت پر نہیں کہتے. لہذا فقیر ان کے نزدیک عورت ہے اس معنی میں کہ اس کا چھپانا تو واجب ہے، لیکن اگر کوئی کھول کر نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی. یہ مطلب ہے. لہٰذا بعض لوگوں نے پہلے معنی کے اعتبار سے کہہ دیا تو جام عورت نہیں ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے کہہ دیا عورت ہے. اس لیے تب متضاد اقوال ہو گئے، ورنہ حقیقت ان کو مدد کی ہے. سمجھ گئے بھائیوں؟ اب جو حضرات کہ فقیر سے عورت نہ ہونے کے قائل ہیں، جیسے کہ بعض مالکیہ بعض حنابلہ، وہ استدلال کرتے ہیں دو واقعات. ایک واقعہ امام بخاری نے یہاں پر روایت کیا ہے خیبر کا، کہ جب خیبر کی جو ہے جنگ کے بعد آپ چل رہے تھے تو اس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبوتی لتمست فقیر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حسر الازار عن فقیر حتی انی انظر الى بیاض فقیر نبی اللہ. آپ نے اپنے ازار کو ہٹا دیا اپنے فقیر سے
یہاں تک کہ میں آپ کے فقیر کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر فقیر عورت ہوتی تو آپ اپنے فقیر سے اظہار کو نہ ہٹاتے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ عورت نہیں. ارے سمجھو، ایک تو دلیل ہے ان کی. اور دوسری دلیل جو ہے وہ واقعہ ہے جو آپ نے مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا رتبہ کھڑا ہوا تھا، بعد میں آتا ہے کہ فقیر کھلی ہوئی. صدیق اکبر آئے، آپ اس طرح بیٹھے رہے. فاروق اعظم آئے، آپ اس طرح بیٹھے رہے. لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اس کو ڈھک لیا اور یہ فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس پر اس سے بھی حیا کروں. تو وہاں اس وجہ میں حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کے آنے تک آپ کی فقیر کھلی ہوئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عورت نہیں ہے، ورنہ کر آپ اس کو نہ کھولیں. یہ ہے دو بنیادی دلیلیں ان حضرات کی جو فقیر کو عورت نہیں مانتے. اور جو حضرات عورت قرار دیتے ہیں ان کی دلیل جو ہے وہ 3 حدیثیں ہیں. ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حضرت جرحد سے مروی ہے، اور ایک حضرت محمد بن جحش رضی اللہ عنہ. تینوں میں آپ کا یہ ارشاد مقبول ہے کہ الفقیر عورت، تو فقیر بھی عورت ہے. اور یہ تینوں حدیثیں تھوڑا تھوڑا کلام ان کی صنعت پر ہوا ہے، لیکن امام ترمذی نے ان کو حسن کہا ہے. پہلے جو حدیثوں کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث بھی ترمذی نے نکالی ہے اور جرحد کی حدیث کو انہوں نے نکالی ہے. اور محمد بن جحش کی حدیث جو ہے وہ معجم طبرانی میں مروی ہے اور محدثین نے اس کو بھی قابل استدلال قرار دیا. ارے سمجھو نا، ان 3 حدیثوں کی وجہ سے حنفیہ بھی اور شافعیہ بھی فقیر کو عورت قرار دیتے ہیں. ارے سمجھو. اور جہاں تک ان 2 واقعات کا تعلق ہے جن کا حوالہ ابھی دیا گیا، تو جہاں تک خیبر کے واقعے کا تعلق ہے اس میں حسرہ الفضا آیا ہے نا. تو حسرہ کے معنی عام طور سے یہ سمجھے جاتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے اظہار کو ہٹا دیا ہوا. لیکن حنفیہ وغیرہ اس میں تعبیر یہ کرتے ہیں کہ حسرہ ہے تو متعدی لیکن کبھی لازم کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یعنی انحسر، یعنی ہوا وغیرہ کی وجہ سے خود سے اظہار کا وہ حصہ ہٹ گیا. جان بوجھ کر آپ نے نہیں ہٹایا. یہ تعبیر اس میں کی جا سکتی، سمجھو نا. اور حضرت عثمان کا جو واقعہ ہے اس میں بھی روایتیں مختلف ہیں. کسی روایت میں یہ ہے کہ فقیر کھلی ہوئی تھی، کسی کی روایت میں یہ ہے کہ رتبہ کھلا ہوا، اور کسی میں ساکھ کا بھی ہے. سمجھے نا. تو جب مختلف روایتیں ہیں تو احتمال یہ بھی ہے کہ ساکھ ہی کھلی ہوئی ہو، تو جال احتمال بقر استدلال یاد استدلال بھی باطل ہوگی. اور پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس یا جرحد یا محمد بن جحش نے جو حدیث روایت کی ہے الفقیر عورت، یہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہی ہے اور قولی حدیث ہے. اور یہ دونوں جو ہیں یہ جزوی واقعات ہیں، اور جزوی واقعات میں احتمالات متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن جو قولی حدیث جس میں آپ نے اس حکم شرعی بیان فرمایا وہ الفقیر عورت، لہٰذا اس کو ترجیح حاصل ہوگی. ارے سمجھ گئے کچھ ہیں؟ یہ دیکھو باب مایوس کرو الفقیر قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں وجربا عن ابن عباس و جرحد و محمد بن جحش، ان تینوں بزرگوں سے یہ روایت بن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفقیر عورت، کہ آپ نے فرمایا کہ الفقیر عورت. ایک طرف تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر عورت ہے، دوسری طرف حضرت انس کا قول ہے کہ حسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فقیرہ، آپ نے اپنے فقیر سے کپڑا ہٹا لیا. قال ابو عبداللہ وحدیث انس اسند، حضرت انس کی جو حدیث ہے کہ آپ نے کپڑا اپنے فقیر سے ہٹا لیا، اس صنعت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے.
وحدیث الجرحد احوط، اور حضرت جرحد کی جو حدیث ہے وہ احوط ہے، یعنی احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، حتیٰ نخرج من اختلافہم، یہاں تک کہ ہم فقہاء کے اختلاف سے نکل جائیں، لہذا جرحد کے حدیث پر عمل کرنے میں احتیاط کرتا ہے۔ وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ نے فرمایا کہ غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ آپ نے اپنے گھٹنے ڈھک لیے جب کہ عثمان داخل ہوئے تھے۔ اور پھر تیسری دلیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو فخذ کو عورت نہیں مانتے، کہ قال زید بن ثابت، زید بن ثابت فرماتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بفخذوا علی فخذہ، کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اس حالت میں کہ آپ کی فخذ میرے فخذ پر رکھی ہوئی ہے، فثقلت علیہ، تو مجھ پر اتنی گراں ہو گئی حتیٰ خفت ان تضل فخذی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ تو یہاں فخذ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فخذ زید بن ثابت کے فخذ پر تھی، لیکن یہ اعتزال اس وقت کام ہو سکتا ہے جبکہ ثابتوں کے بغیر حائل کی، حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ وہ حائل کے ساتھ ہوگی، لہٰذا اس کا معنی حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ حدیث جو ہے خیبر والی کہ جس میں انس نے فرمایا تھا کہ حضور نے ازار کو اپنے فخذ سے ہٹا دیا، اس کو روایت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ آپ نے خیبر کے غزوے میں بھی پڑھ لی ہوگی۔ غزوہ خیبر کو پڑھا ہے کہ نہیں؟ ارے پڑھا ہو یار، مغازی میں نہیں پڑھا بھی؟ اچھا۔ به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا ابو عزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، خیبر کے غزوے میں ہم نے نماز پڑھی فجر کی اندھیرے میں، فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب ابو طلحہ، آپ بھی سوار ہوئے ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، وانا ردیف ابی طلحہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وقاف خیبر، تو آپ نے اپنے گھوڑے اپنی جو ہے سواری کو دوڑایا خیبر کی گلیوں میں، وقاف کے معنی گلی، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا رکبہ جو ہے وہ چھو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخذ مبارکہ کو، ثم حصر الإزار عن فخذه، پھر آپ نے ازار کو اپنے فخذ سے ہٹا لیا، حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم، فلما دخل القرية، جب آپ قریہ میں داخل ہوئے تو قال اللہ اکبر خربت خیبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث، تین مرتبہ آپ نے بات فرمائی، قال وخرج القوم إلى أعمالهم، اب یہ جو خیبر کے لوگ تھے یہودی وہ اپنے کام کے لیے باہر نکلے شہر سے، فقالوا محمد، تو حضور کو دیکھ کر انہوں نے نعرہ لگایا، حضور کو دیکھ کر آواز لگائی کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، محمد میں جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال عبد العزیز وقال بعض اصحابنا بالخمیس، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ قال محمد بالخمیس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور ساتھ میں ان کے لشکر دیا، خمیس کا لشکر، اور واو جو ہے یہ مفعول معه والی واو ہے، جاء محمد بالخمیس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خمیس کو لے کر یعنی لشکر کو لے کر آ گئے، یعنی جیسا قال فاصبناها عنوة، حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو فتح کیا خیبر کو عنوة یعنی طاقت کے ذریعے، فجمع السبي، پھر وہ قیدیوں کو جمع کیا گیا، جو قیدی عورتیں ہاتھ آئی تھی وہ جمع کی گئی، فجاء الدحیہ، تو دحیہ کلبی آئے، فقال یا نبی اللہ اعطنی جاریۃ من السبي، کہ مجھے کنیز دے دیجیے ان قیدیوں میں سے، فقال اذهب فخذ جاریۃ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خود لے لو جو جاریہ پسند آئے، فاخذ صفیہ بنت حیی، تو صفیہ بنت حیی کو انہوں نے لے لیا، صفیہ بنت حیی، حیی بن اخطب جو تھا یہ خیبر کا بہت بڑا سردار تھا اور یہ اس کی بیٹی تھی، اور یہ خود ایک سردار کے نکاح میں صفیہ، تو یہ بھی قید ہو کر آئی، تو دحیہ نے ان کو جو حضور نے فرمایا کوئی بھی جاری لے لو، تو جا کر انہوں نے صفیہ کو لے لیا، اور ان کا واقعہ یہ ہوا تھا صفیہ کا کہ یہ جب اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے جنوب کی طرف سے
ایک چاند آیا ہے ان کی گود میں گر گیا ہے. تو انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جنوب کی طرف سے ایک چاند آیا ہے اور وہ میری گود میں گر گیا ہے. تو اس کے شوہر نے ان کے تماچا مارا اور کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا خواب دیکھ رہی؟ وہ جنوب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور پھر تم ان کو احساس نکاح میں یہ کہہ کر تماچا مارا. بعد میں پھر وہ تو مر گیا اس غزوہ خیبر میں اور یہ قید ہو گئی اور دہیا کلبی نے ان کو لے لیا. سمجھے گئے؟ تو جا رجل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک شخص آیا حضور کے پاس, اس نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ آپ ہی سب دہیا تو صفیہ سے ملتا ہو جائیے کہ آپ نے دہیا کلبی کو دے دی ہیں صفیہ بنت حیی جو سیدہ قریظہ بن نذیر جو بنو قریظہ بنو نذیر کی سردار ہے. لا تصلح الا لک, وہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں اور ان کے کسی اور کے پاس جانا سوائے آپ کے. قال ادعوه بها, تو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو. فجاء وہ لے کر آئے صفیہ کو. فلما نظر الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ قال خذ ذلك من الصبي غيرها, تو آپ نے حضرت زہرا سے کہا کہ اب قیدیوں میں سے کوئی اور جارے لے لو, یہ نہ. قال فاعتقها النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھر والوں کے پاس تمہیں واپس بھیج دوں, اور اگر تم چاہو تو مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں نکاح کرنے کے لیے بھی تیار. تو انہوں نے دوسری صورت کو پسند فرمایا. وہ تجب وجہ فقال له ثابت یا ابا حمزہ ما اصدقها. ثابت بنانی نے حضرت انس سے پوچھا کہ ابو حمزہ کیا مہر دیا تھا حضور نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو؟ قال نفسها. آپ نے فرمایا کہ انہیں کا مہر دیا تھا کہ آپ نے کہا ان کو پہلے آزاد کیا پھر نکاح کر دیا. حنفیہ کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ایک خالہ مال تھا اور اسی مال کو مہر مقرر کر دیا, تفصیل نکاح میں آئی تھا. حتیٰ اضافہ نے بتائی کہ جہازت خالہ ام سلیم, یہاں تک کہ جب آپ راستے میں تھے تو ام سلیم نے ان کو تیار کیا حضور کے لیے. حضرت خالہ من الليل, رات کو پیش کیا. فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا, صبح آپ عروس بن کر صبح ہوئے, یعنی آپ نے بنا فرمائی ہے صفیہ کے ساتھ. فقال, تو آپ نے ولیمے کے لیے فرمایا من کان عنده شیء فلیأتی, جس کے پاس وہ کھانے پینے کی چیز ہو وہ لے آئے. وہ برسقا نطعا, اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا. وجعل الرجل يجيء بالتمر, کوئی آدمی لے کر آ رہا تھا کھجوریں. وجعل الرجل يجيء بالتمر, کوئی گھی لے کر آ رہا تھا. قال عاقب قد ذكر الشيء, اور کسی راوی نے ستو کا بھی ذکر کیا ہے. قال فحاسوا حلفا, یہ سب ملا کر لوگوں نے حلوہ سا بنا دیا. حلف سنا حلوہ. فكانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا جو حلف کیا کے. وصلی اللہ تعالی